السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمعہ کی نماز اور اس کی فضیلت. جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ ہفتے کے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں کو، جس میں یہود و نصارہ ہیں، اللہ نے یہود کو، جیوز کو آپشن دیا کہ وہ لوگ جمعہ کو سلیکٹ کریں، لیکن انہوں نے جمعہ سے انکار کر کے سیٹرڈے کا دن اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا. ایسا ہی معاملہ عیسائیوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے جمعہ کا انکار کر کے سنڈے کا دن قبول کیا اپنے لیے. امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف ہدایت دی کہ وہ جمعہ کے دن کو قبول کریں. احادیث میں آتا ہے کہ دنیا کی تخلیق جمعہ کو ختم ہوئی، یعنی کمپلیٹ ہوئی. آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کو ہوئی، اور دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت کا دن بھی جمعہ ہی سے شروع ہوگا. امت مسلمہ کے لیے جمعہ کا دن ایک چھوٹے عید کی مانند ہے، چھوٹے عید کی طرح ہے. اس دن مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سنتے ہیں، واعظ و نصیحت پاتے ہیں. اور یہ دنوں میں سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج نکلتا ہے. جمعہ کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ جمعہ کے دن سے پہلے، یعنی تھرسڈے، جمعرات کے دن کی جو مغرب کی نماز ہے اس کے بعد سے جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے اور جمعہ کے دن کی مغرب میں ختم ہوتی ہے. جمعہ کے دن کی سب سے اچھی عبادتوں میں سے جمعہ کی نماز ہے. جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے. جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کا بدل ہے. واجب کس پر ہے؟ ہر آزاد مسلمان مرد پر جو اٹینڈ کر سکتا ہے، جو مسافر نہیں ہے، اس پر جمعہ واجب ہے. جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، یا اگر کوئی مسلمان سفر میں ہے، اور جو غلام ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں غلام کا سسٹم تھا، گھروں میں غلام رہتے تھے، وہ خرید و فروخت ان کی ہوتی تھی سامان کی طرح. جیسے جانور خریدتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، اسی طرح سے غلاموں کو بھی خریدتے اور فروخت کرتے تھے، خریدتے تھے، بیچتے تھے. ان پر بھی اگر وہ لوگ مسلمان ہیں تو ان پر بھی جمعہ جو ہے واجب نہیں ہے، اگر وہ لوگ مسلمان ہیں. تو جمعہ ہر مسلمان مرد پر، بالغ پر، جو عاقل ہو، جس کی عقل سلامت ہو، جو آزاد مرد پر جمعہ واجب ہے. ہاں، اگر کوئی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ریزن ہے، ویلڈ ریزن ہے، ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے جمعہ اٹینڈ نہ کر پائے، تو وہ ظہر پڑھ سکتا ہے. جمعہ کی نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب یوم جمعہ کے دن کی نماز کی اذان دی جائے، نماز کا بلاوا آ جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو. یعنی جمعہ کی نماز کی اہمیت قرآن میں بھی ثابت ہے. جمعہ کی نماز 2 رکعت کی ہے، اور جمعہ کی نماز کی 2 رکعت سے پہلے ایک خطبہ ہوتا ہے، اور کہہ سکتے ہیں 2 خطبے ہوتے ہیں. یعنی ایک خطبے کے دوران بیچ میں امام تھوڑا بیٹھتے ہیں، تو یا تو آپ اس کو ایک خطبہ کنسیڈر کریں جس میں آدمی بیچ میں بیٹھتا ہے، یا اس کو آپ
دو خطبے کنسیڈر کریں۔ جمعہ کے دن جو آدمی نارملی گھر پہ ہمیشہ نہاتا ہے جیسے ہم لوگ ہیں، ایسے آدمی کو جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عام طور پر غسل کرنے کی اس کو عادت نہیں ہے، کم غسل کرتا ہے، اور جمعہ کے دن اس کے جسم وغیرہ پر بدبو ہے، تب اس کے لیے غسل کرنا واجب کے قریب ہے۔ جمعہ کے دن اذان سے بہت وقت پہلے جانا یہ مستحب اور اچھا عمل ہے۔ جمعہ کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے بہتر وقت جمعہ کا وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ لیکن کچھ احادیث سے ایسا بھی ثابت ہے کہ بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے بالکل سر کے اوپر ہونے سے پہلے بھی جمعہ کی نماز ادا کی، یعنی جو ممنوع وقت ہے ظہر سے پہلے کا، وہ وقت شروع ہونے سے پہلے بھی جمعہ کی نماز ادا کی۔ لیکن بہتر چیز اور جو زیادہ ثابت شدہ چیز یہی ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ جمعہ کی نماز کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا شرط ہے؟ ایک اچھی جماعت ہو، کچھ چند لوگ ہوں جس کو عام زبان میں ہم لوگ جماعت کہتے ہیں، تو جمعہ کے لیے اچھا ہے، کافی ہے۔ جمعہ کی نماز اور اس کا خطبہ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ 40 آدمی ہوں یا 50 آدمی ہوں۔ اگر ایک جگہ پر آس پاس جامع مسجد نہیں ہے، جامع مسجد دور ہے اور وہاں جانا آسان نہیں ہے، اور ایک جگہ پر جہاں پر پریئر ہال ہے، یعنی جامع مسجد اتنی دور ہے کہ آپ جا نہیں سکتے، اذان کا کنڈیشن نہیں ہے، جا نہیں سکتے آپ، تو اگر 20 25 اگر 10 11 لوگ ہیں اور اگر ان میں سے کوئی خطبہ دینے اور نماز دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ لوگ اپنے پریئر ہال میں ہی جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، کنڈیشن یہ ہے کہ مسجد کو نہیں جا سکتے، مسجد اتنی دور ہے کہ نہیں جا سکتے، یا شہر میں ہے اور شہر بہت دور ہے، نہیں جا سکتے، تب آپ کر سکتے ہیں، ورنہ جتنا ہو سکے جہاں جمعہ مسجد یعنی جامع مسجد جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہیں پر جا کر جمعہ ادا کرنی چاہیے۔ جمعہ کی نماز کی شرائط کیا ہیں صحیح ہونے کے لیے؟ نمبر 1 کہ صحیح وقت میں پڑھی جائے۔ نمبر 2 آدمی دل میں نیت کرے، زبان سے نہیں، دل میں نیت کرے کہ جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 3 کہ آدمی مسافر نہ ہو۔ نمبر 4 ایک جماعت ہو۔ نمبر 5 2 خطبے ہوں، یعنی ایک خطبہ جس میں آدمی بیچ میں پارٹیشن ڈال دے، تو ویسے 2 خطبے ہو جائیں گے، جس میں اللہ کی تعریف ہو، حمد و ثنا بیان ہو، قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے اور لوگوں کو واضح نصیحت ہو۔ جمعہ کے دن خطبے کے دوران آس پاس بات کرنا منع ہے، حرام ہے، اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے، جمپ کر کے آگے جا کر بیٹھنا اور لوگوں کو تکلیف دینا، یہ جمعہ کے دن جائز نہیں ہے۔ جہاں پر بھی جگہ ملے آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے۔ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، سنت سے ثابت ہے کہ آدمی جو ہے براہ راست امام کی طرف اشارہ کر کے امام سے بات کر سکتا ہے، امام اس سے بات کر سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ آج کل لوگ سنت کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور بہت سارے امام اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، تو ایسا چیز نہ کریں، کیونکہ لوگوں کے بیچ میں بہت کنفیوژن ہو جائے گا۔ لیکن علم کے لیے بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر فیوچر میں آپ لوگوں نے بہت علم حاصل کیا اور آپ نے اپنی خود کی مسجدیں بنائیں، تو مسجدوں میں لوگوں کو سکھاؤ کہ اگر امام خطبہ دے رہے ہیں تو عوام جو ہے امام سے بہت ضروری اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام سود پر خطبہ دے رہے ہیں اور شیخ نے کہا کہ ربا اسلام میں حرام ہے، تو نیچے سے کوئی شخص سوال ہاتھ اٹھا کر سکتا ہے کہ شیخ ربا کا مطلب کیا ہے؟ تو شیخ بتائیں گے نہیں، ربا کا مطلب سود ہے، بڈی ہے، انٹرسٹ ہے، ایسا، یہ چیز جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپس میں بات نہیں کر سکتے، لیکن امام سے آپ بات کر سکتے ہیں، ضروری بات۔ جمعہ کے دن سوچو آدمی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اور اگر آدمی کو
آخری رکعت ملے تو اس کو بچی ہوئی ایک رکعت پڑھ کے جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے. یا سوچو آخری رکوع ملے اس کو، سیکنڈ رکعت کا رکوع ملے، تب بھی وہ یعنی اس کی ایک رکعت ہو گئی ہے اور ایک رکعت اس کو پڑھ کے 2 رکعت کمپلیٹ کرنا چاہیے جمعہ کی. سوچو کہ اس کے علاوہ رکوع کے بعد کا پوزیشن ملے یا ایک سجدہ ملے یا اتحیاتو ملے اس کو آخری رکعت کا، تو پھر وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، وہ اٹھ کر کے 4 رکعت کمپلیٹ کر کے ظہر پڑھے گا. اگر جان بوجھ کے وہ لیٹ ہوا ہے تو گناہ ہے، اس کو استغفار کرنا چاہیے. اگر غلطی سے ہوا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جمعہ کے دن کی کچھ فضیلتوں میں سے بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں شیخ البانی نے اس کو لایا ہے. ترغیب و ترہیب امام منذری کی کتاب ہے، اس کا شیخ البانی نے صحیح اور ضعیف کیا ہے، یعنی اوتھینٹک ان اوتھینٹک. اور صحیح میں انہوں نے اس حدیث کو لایا ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی غسل کرے یعنی نہائے اور اہلیہ سے غسل کروائے، یعنی جمع کرے اور غسل کروائے، اور وہ مسجد کی طرف چل کر کے جائے، یہ خاص کر اور سواری میں نہ جائے، چل کر کے جائے، چل کے جانے کی فضیلت، چل کر کے جائے اور چل کر کے واپس آئے، اور امام کے ممبر پر ٹھہرنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، تو ہر قدم کے لیے اس کو 1 سال روزے رکھنے کا اور 1 سال قیام اللیل میں نماز میں ٹھہرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. صحیح حدیث ہے، قابل قبول حدیث ہے. تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن اپنے کام کاج تھوڑا جلدی ختم کر کے وضو کر کے گھر سے قریب والی مسجد میں چل کر جائیں اور چل کر واپس آئیں، جلدی جائیں اور واپس آئیں. تو جمعہ کے سلسلے میں یہ چند چیزیں تھیں، چند باتیں تھیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.